ہانگ کانگ کو دنیا ایک خواب کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ شہر طاقت، دولت، کامیابی اور رفتار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہر چیز تیز ہے، یہاں زندگی دوڑتی ہے، یہاں وقت رکنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن اسی شہر میں ایک ایسی زندگی بھی موجود ہے جو نہ دوڑ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ سیدھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ زندگی قید ہے، چند فٹ کی دیواروں کے درمیان۔ جب کوئی سیاح ہانگ کانگ آتا ہے تو وہ شاپنگ مالز دیکھتا ہے، وہ بلند عمارتوں کی تصویریں لیتا ہے، وہ لگژری زندگی کو کیمرے میں قید کرتا ہے۔ لیکن وہ کبھی ان عمارتوں کے پیچھے چھپی تنگ گلیوں میں نہیں جاتا، وہ کبھی ان پرانی عمارتوں کی سیڑھیاں نہیں چڑھتا جہاں ہر منزل پر انسانوں کی خاموش چیخیں رہتی ہیں۔ ان عمارتوں کے اندر ایک کمرہ نہیں بلکہ ایک کے اندر ایک درجنوں کافن ہومز بنے ہوتے ہیں۔ ہر کافن ہوم ایک لکڑی یا لوہے کا ڈبہ ہوتا ہے، ایک ایسا ڈبہ جس میں انسان اپنی مرضی سے بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ کافن ہوم میں داخل ہونے والا انسان سب سے پہلے اپنے جوتے باہر رکھتا ہے کیونکہ اندر جگہ نہیں ہوتی۔ پھر وہ جھک کر اندر داخل ہوتا ہے کیونکہ سیدھے داخل ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایک لمحے کے لیے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اس ڈبے کے اندر ایک پتلا سا گدا ہوتا ہے، اوپر ایک چھوٹا سا پنکھا لگا ہوتا ہے جو اکثر خراب رہتا ہے، ایک بلب ہوتا ہے جو دن اور رات کا واحد فرق ہوتا ہے۔ کوئی کھڑکی نہیں، کوئی تازہ ہوا نہیں، کوئی سکون نہیں۔ یہاں رہنے والا انسان اپنا دن باہر گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پارک میں بیٹھتا ہے، وہ لائبریری میں وقت گزارتا ہے، وہ سڑک کنارے بینچ پر بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے کافن ہوم میں جتنا کم وقت گزارا جائے اتنا بہتر ہے۔ رات کا وقت سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جب پورا شہر سونے لگتا ہے تو کافن ہومز میں گھٹن بڑھنے لگتی ہے۔ انسان لیٹتا ہے اور چھت کو گھورتا رہتا ہے۔ اسے نیند نہیں آتی کیونکہ دماغ بند جگہ کو قبول نہیں کرتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات کو جاگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آکسیجن ختم ہو رہی ہے۔ یہ خوف ہر رات کے ساتھ اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ کافن ہومز میں رہنے والے بزرگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی پورے گھروں میں رہے تھے آج چند فٹ میں سمٹ گئے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف جسمانی قید نہیں بلکہ یادوں کی توہین بھی ہے۔ ایک بزرگ شخص کہتا ہے، میں نے ساری زندگی کام کیا، میں نے ٹیکس دیا، میں نے شہر کی خدمت کی، لیکن بڑھاپے میں میرے حصے میں یہ ڈبہ آیا۔ ہانگ کانگ میں تقریباً 2 لاکھ لوگ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے، لیکن بات کرنے والا کوئی نہیں۔ ہانگ کانگ کی حکومت سرکاری گھروں کے منصوبے بناتی ہے، لیکن انتظار کی فہرست 10 سے 15 سال لمبی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس انتظار میں مر جاتے ہیں کہ شاید کبھی انہیں ایک کمرہ مل جائے جس میں وہ سیدھے کھڑے ہو سکیں۔ یہ سوال صرف گھر کا نہیں ہے، یہ سوال انسانی وقار کا ہے۔ کیا انسان صرف زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوا ہے یا اسے جینے کا حق بھی حاصل ہے؟ کافن ہومز ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ جب شہر امیر ہوتے ہیں تو انسان غریب ہو جاتا ہے، جب عمارتیں اونچی ہوتی ہیں تو زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ گھروں کا بحران نہیں ہے، یہ انسانیت کا بحران ہے۔ اگر آج ہم نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا تو کل یہ مسئلہ صرف ہانگ کانگ تک محدود نہیں رہے گا۔ دنیا کے دوسرے بڑے شہر بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک دن گھر ایک آسائش بن جائے گا اور انسان صرف ایک ڈبے کا مکین ہو جائے گا۔ ہانگ کانگ کے کافن ہومز ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ یہ خاموش ہیں لیکن ان کی خاموشی بہت اونچی آواز رکھتی ہے۔ یہ تھے زندہ انسانوں کے لیے بنے ہوئے تابوت۔ آپ یہ حقیقت مسٹری اینڈ ریالٹی پر دیکھ رہے تھے، جہاں ہم دکھاتے ہیں وہ سچ جو اکثر دیواروں کے پیچھے قید ہوتا ہے۔